تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین، وعلی آلہم الطیبین الطاہرین، وأصحابهم الراشدين الهادين، من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ نگران کار جلسہ، قابل احترام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کند ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ عالی جناب جعفر حسین معراج صاحب، صدر مجلس استقبالیہ و رکن اسمبلی عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد استقبالیہ و معزز رکن اسمبلی مولانا انوار احمد صاحب، شینشین پر تشریف فرما دانشوران قوم، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، برادران اسلامی و ایمانی، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد اور تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں تو پروردگار عالم کی رحمت، پروردگار عالم کا فضل بے پایہ ہے، اور پروردگار عالم کے فضل اور رحمت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی رحمت والے پروردگار نے اپنی جانب سے انبیاء کو مبعوث فرمایا، تو ہر زمانے میں، ہر زبان میں، ہر علاقے میں مختلف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں آپ کے اور میرے آقا وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو آواز قدرت ای وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، آج کی شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے حبیب کی بعثت پر، میرے حبیب کی ولادت باسعادت پر اے لوگو تم بھی خوشیاں مناؤ اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔
یہ آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ رحمتوں کو تقسیم کرتے ہوئے تشریف لائے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ خوش گھڑی، وہ خوش نصیب گھڑی، عزیزان محترم، دنیا نسوان کی وہ پہلی خوش نصیب خاتون ہے حضرت سویبہ، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا تو غلامی سے سب سے پہلے آپ کو آزادی ملی۔ یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ عزیزان محترم، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس انداز میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے مصلی پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور نماز کی نیت آپ نے باندھ لی ہے۔ رات کا پچھلے پہر کا وقت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی نیت باندھ لی، آپ کے گوش مبارک سے، آپ کے کانوں سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے اور میرے رحمت والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آپ مضطرب ہو گئے، نماز کو مختصر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، تیز تیز قدم کو بڑھاتے ہوئے جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس سمت اپنے قدم میمنت لزوم کو بڑھاتے رہے، اور جہاں آواز آئی اس مکان کے سامنے رک گئے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی، اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ عورت یہودی عورت تھی اور وہ متعصب عورت تھی، دشمن رسول تھی، دشمن اسلام تھی، دشمن مسلمان تھی۔ بڑی تلخی کے ساتھ اس نے پوچھا کہ اس وقت آدھی رات کے وقت محمد کا میرے گھر پر کیا کام ہے؟ مجھ سے محمد کو کیا کام پڑ گیا؟ تو میرے رحمت والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون، تمہارے بچے کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، بچے کے رونے کی آواز نے مجھے مضطرب کر دیا، اور وہی رونے والی آواز مجھے مسجد نبوی سے تمہارے گھر تک کھینچ کر لائی ہے۔ اور بتلاؤ کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میرا شوہر تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہے اور میرے گھر میں جو ضروریات زندگی کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا ہے اور چراغ بجھ گیا ہے۔ چراغ کے بجھنے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ ڈر کر خوف کے مارے رو رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ جو ہی آپ نے یہ بات سنی پلٹ گئے، دولت خانے پر تشریف لائے، حجرے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے مبارک میں جو چراغ تھا اس کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ سراج منیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چراغ کو لے کر یہودن کے مکان گئے اور کھٹکا مار کر دوبارہ وہ چراغ دے دیا۔ چراغ کی روشنی جب گھر میں پہنچ گئی، بلبلاتا ہوا رونے والا بچہ، تڑپنے والا بچہ، اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ روشنی دیکھ کر اس کو اطمینان ہو گیا۔ میرے آقا رحمت للعالمین دشمنوں کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہے اور دشمنان اسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، غلاموں کو یہی سبق دیا کہ رحمت للعالمین کا جو غلام ہوتا ہے وہ رحمت گرد ہوتا ہے، وہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہوتا۔
عزیزان گرامی، آپ کی توجہات عالیہ کو کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی کے اس پر نور ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا ہے۔ اسیران بدر کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے آقا، وہ جو دشمنوں کو لایا گیا ہے، جو قیدیوں کو لایا گیا ہے، مکے کے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے راستے میں کچرا بچھایا کرتے تھے، کچرا آپ کے اوپر ڈالا کرتے تھے، راستے میں کچرا کانٹے بچھایا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے، آپ کو معاذ اللہ کاہن اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جب گرفتار ہو کے آئے ہیں، اسیران بدر کی حیثیت سے آئے ہیں، جن کو ستونوں سے باندھ دیا گیا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مسجد نبوی میں ٹہلتے رہے۔ جب صبح سویرے نماز فجر کے لیے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کی رسیوں کو کھول دو۔ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دشمن ہے یا رسول اللہ، یہ قیدی ہیں یا رسول اللہ، انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ پر کچرا ڈالا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال، ان کے رسیوں کی سختی کی وجہ سے، ان کی تکلیف کے کرہانے کی وجہ سے رات بھر میں سو نہ سکا، رات بھر میں عبادت کر نہ سکا۔ اے بلال، ان کی رسیوں کو کھول دو تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت ہے۔ عزیزان محترم، آج کا جو موجودہ ماحول ہے، ہر طرف مسلمانوں پر یلغار ہے، مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہرگز مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، یہ دہشت کو ختم کرنے والی ذات مقدس کا نام دہشت گردی۔ مکے میں دہشت گردی تھی، میرے آقا کے مبعوث فرمانے سے پہلے اس دہشت گردی کو، اس وحشت کو ختم کیا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کے ذریعے۔ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد وہ دہشت گردی رحمت میں بدل گئی۔ عزیزان محترم، آج وقت کا تقاضا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم رحمت کے پیغام کو عام کریں، امن کے پیغام کو عام کریں، سلامتی کے پیغام کو عام کریں۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا کیا پیغام دیا ہے، قربان ہو جائیے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کو محبت کی آواز میں نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو محبت نہ کرو۔ اے لوگوں، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو محبت نہ کرو۔ اے لوگوں، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ سائے دار درختوں کو مت کاٹو، جانوروں کو تکلیف نہ دو، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جنگ کے ماحول میں اگر کوئی عورتیں آ جائے تو ان پر حملہ نہ کرو، بچوں پر حملہ نہ کرو، ضعیفوں پر حملہ نہ کرو، لوگوں کا حق مار کر نہ کھاؤ، ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہ احترام انسانیت کا پیغام آج سے 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج مسلمانوں، موجودہ ملک کے حالات میں ہم کو علم کا، امن کا پیغمبر بن کر، امن والا، سلامتی والا بن کر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان امن والے کا نام ہے، مسلمان امن پھیلانے والے، امن کو قائم کرنے والے پیغمبر کے غلام کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو منزل اختتام پر پہنچانے سے پہلے یہ عرض کروں تو غلط نہ ہوگا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے
غلامانہ نے دکن نے رحمت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، سلامتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک مرکز کا قیام عمل میں لایا، اور اس مرکز کا نام رکھا گیا دارالسلام۔ اور یہ مرکز ملک کے مسلمانوں کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کا مرکز ہے، اور یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، مظلوموں کی تائید میں آواز بلند ہونے والوں کا یہ مرکز ہے۔ عزیزان محترم، اور اس مرکز سلامتی، مرکز امن کی جو موجودہ قیادت ہے، میری مراد ہر دل عزیز قائد محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ رکن پارلیمنٹ، آج یہ امن کے پیغمبر ہیں اور سلامتی کا پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو، یہ وہ دارالسلام کی زمین ہے، اور یہ قیادت ہماری دور اندیش قیادت ہے کہ ہم کو ورغلایا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، اس کے باوجود ہماری قیادت اور مرکز مسلمانوں کا مرکز اتحاد دارالسلام نے ہمیشہ سلامتی کا مظاہرہ کیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان عمومی طور پر، ملک عزیز ہندوستان کے مسلمان خصوصی طور پر، اور تلنگانہ اور حیدرآباد کے مسلمان خاص طور پر قائد محترم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، بھرپور اعتماد کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمات کو تہہ دل سے سلام کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ ہمارے دلوں میں ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجئے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ عطا فرما دیجئے، نام رسول اور ذات رسول پر قربان ہونے کی ہم میں کیفیت پیدا کر دیجئے، اور ہماری قیادت کو قدم قدم پر آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔